ان لوگوں کا ذکر تھا جو جہاد سے گریز کرتے تھے. آگے فرمایا کہ یہ کرتے گریز تو کرنے دے. فقاتل فی سبیل اللہ، تو لڑ اللہ کے راستے میں. لا تکلف الا نفسک، تجھے اپنے نفس کا مکلف بنایا اور مومنوں کو آمادہ کر. یہ منافق بھی لڑتے تو نہ لڑیں. ہر راجا یہ ہر جو تحریک ابھار برنگیختہ کر، آمادہ کر. قریب ایک اللہ کافروں کی گرفت کو روکے گا. اللہ تعالیٰ سخت گرفت والا ہے اور سخت سزا دینے والا. یہ دیکھیے دنیا کی تاریخیں بتلاتی ہیں. دور جانے کے ضرورت نہیں. یہ جہاد افغانستان لے لیں. یہ بیچارے جس وقت ابتدان اکٹھے ہوئے تو کچھ بھی نہ لوٹے تھے بیچارے. چنے کسی کے پاس چنے باندھے ہوئے ہیں، کسی کے پاس مکھی کی فجک روٹی باندھی ہوئی ہے، بندوق بھی سیدھی نہیں ملی. یہ کس کے تصور میں تھا کہ روس جیسی طاغوتی قوت بھی بلا کر مجبور ہو کر کے نکلے گی؟ تصور میں نہیں. خود گورباچوف نے کہا کہ ہماری غلطی تھی، ہم نے یہاں افغانستان میں ٹانگ رکھا. اور روس کے وزیر دفاع نے کہا کہ ہم عراق کی لڑائی میں شریک نہ ہوں گے، ہماری توبہ، ہم تو افغانستان کے جہاد سے اٹھائے ہوئے. قوتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ سخت گرفتار. رب اوپر جہاد کا ذکر، آگے شفاعت کا، سفارش کا ہے. ربط کیا ہے؟ یہ دیکھیے جہاد کے سلسلے میں اسلحہ کی بھی ضرورت پڑتی ہے، رقم کی بھی ضرورت پڑتی ہے. بعض دفعہ آدمی کے پاس خود نہیں ہوتی، وہ دوسرے کو کہتے بھائی یہ مجاہدین نے ان کی مدد کر، اسلحہ دو، ان کو پیسے دو، ان کو کپڑے دو. ربط سمجھ آ گیا؟ کیونکہ اس کے بغیر تو کام چلتا نہیں. تو فرمایا جس نے اچھی سفارش کی اس کو اس کا ایسا ملے گا، جس نے بری سفارش کی اس کو اس کا ایسا ملے گا. وکان اللہ اللہ کل شیء مقیتا، اے مقتدرا، مقیتن اے مقتدرن، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ آ گئے. رب جب کوئی کسی کے پاس جاتا ہے سفارش کے لیے تو آخر ملاقات کے وقت سلام بھی تو کرتا ہے. آگے سلام کا حکم بتایا کہ جب تمہیں سلام کہا جائے تو سلام تم اس سے اچھا سلام دو. یعنی اگر تم کوئی کہتے السلام علیکم تو تم کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وہ کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر وہ کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو تم کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. یہ چاروں لفظ ابو داؤد میں موجود ہیں. پانچواں لفظ ہم نے ادب المفرد للبخاری میں پڑھا، وہ ہے طیبہ صلواتہ، اللہ کی رحمتیں پاکیزہ تم پر. اور اگر تم احسن سلامی لوٹا سکتے ردوہا، اتنے لفظ لوٹاؤ جتنے اس نے کہا السلام علیکم تو تم بھی دو لفظ لوٹا دو وعلیکم السلام. جتنے اس نے کہے اتنے تم کہ، لیکن احسن جی. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہر چیز کا حساب باندھے. یاد رکھو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا ایسے دن میں نعرے بتی، اور اللہ تعالیٰ سے بات کرنے میں کون زیادہ سکتے ہیں. فمالکم پر تمہیں کیا ہو چکا؟ پھر منافقین فئتین کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن گئے. اللہ تعالیٰ نے ارقصہم ان کو لوٹا دیا ان کی کمائی کی وجہ سے. کیا تم ارادہ کرتے ہو ان اس کا کہ ہدایت دو اس کو جس کو اللہ نے بہکایا، اور جس کو اللہ تعالیٰ بہکائے بس ہرگز تم نہیں پاؤ گے اس کے لیے کوئی راستہ. ودو پسند کرتے لو اس کو کہ تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر، بس ہو جاؤ تم برابر. بس نہ بناؤ ان میں سے کسی کو دوست، حتیٰ کہ وہ ہجرت کریں اللہ کے راستے میں. بس اگر وہ پھر جائیں بس پکڑو ان کو، قتل کرو ان کو جہاں تم پاؤ ان کو، اور نہ بناؤ ان میں سے کسی کو ولی اور نہ نصیر، مگر وہ لوگ
ملتے ہیں ایسی قوم کی طرف کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان عہد و پیمان ہے، یا آئیں تمہارے پاس اس حالت میں کہ تنگ ہو چکے ان کے سینے اس سے کہ تمہارے ساتھ لڑیں، اور اس سے یا اس سے کہ وہ اپنی قوم سے لڑیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا البتہ ان کو مسلط کر دیتا تم پر، پس البتہ وہ تم سے لڑتے، پس اگر الگ رہیں کنارہ کشی کریں تم سے، پس نہ لڑیں تم سے اور ڈالیں تمہاری طرف صلح، پس نہیں بنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راستہ۔ بتاکید پاؤ گے تم کچھ اور لوگوں کو ارادہ کرتے ہیں کہ امن میں رہیں تم سے، وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، اور اپنی قوم سے امن میں رہیں، جب بھی ان کو لوٹایا جائے گا فتنے کی طرف اڑ کے کیا اس میں لوٹا دیے جائیں گے۔ بس اگر وہ نہ کنارہ کشی کریں تم سے اور نہ ڈالیں تمہاری طرف صلح اور نہ روکے اپنے ہاتھوں کو، بس پکڑو ان کو اور قتل کرو جہاں تم ان کو پاؤ، اور وہ لوگ ہم نے بنایا تمہارے لیے ان پر غلبہ کھلا۔ منافقین کی بات تھی، آگے بھی منافقین کا ذکر ہے۔ تفسیریں دو ہیں، ایک تو جلالین وغیرہ اکثر تفسیروں میں منقول ہے کہ احد کے مقام سے جب 300 کے قریب منافق واپس چلے گئے تھے ان کے بارے میں صحابہ کا اختلاف، بعض نے کہا کہ یہ منافق ہیں، بعض نے کہا نہیں منافق تو نہیں بیچارے، ویسے جان بچانے کے لیے یہ چلے گئے۔ اور جب کسی کا اختلاف ہوتا ہے تو اپنے رائے کی دلیل بھی تو پیش کرتا ہے، تو اس سلسلے میں ان کا اختلاف ہوا۔ دوسری تفسیر جو بخاری وغیرہ میں موجود ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، کہنے لگے ہم مومن ہونا چاہتے ہیں، ایمان کا اظہار کیا، کچھ دن رہے، خوب کھانے کھائے، خدمت ہوئی ان کی، کہنے لگے حضرت اب ہم جاتے ہیں، جا کے اپنے آل و عیال کو بھی لاتے ہیں، یہی رہیں۔ وہ جو وعدہ کیا تھا جن دنوں کے آنے کا وہ نہ آئے، ان کے بارے میں صحابہ کے دو گروہ بن گئے، دو نظریے۔ ایک گروہ نے کہا کہ یہ منافق تھے، مخلص نہ تھے، حالات کا جائزہ لینے مخبری کرنے کے لیے آئے تھے۔ دوسرے گروہ نے کہا نہیں، مخلص تھے اور کوئی مجبوری ہوگی کہ وہ نہیں آ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس گروہ کی رائے ٹھیک ہے جنہوں نے کہا منافق ہے، فما لکم، پر تمہیں کیا ہو چکا کہ منافقوں کے بارے میں تم دو گروہ بن گئے، وہ منافق۔ اللہ نے ارقسم ردہم، لوٹا دیا ان کو، بما کسب، ان کے کیے کی وجہ سے وہ کفر کی طرف چلے گئے۔ اسلام کے اظہار تو کیا لیکن نہیں کہا۔ کیا تم ارادہ کرتے ہو کہ اس کو ہدایت دو جس کو اللہ نے بہکایا، جس کو اللہ بہکایا فلاں تجل ہو سکے۔ ودو لو مصریہ بیمانے ان کے، پسند کرتے اس کو کہ تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر، تم اور وہ برابر ہو جاؤ، ان میں سے کسی کو دوست مت بناؤ، حتیٰ کہ وہ جو حاجروا فی سبیل اللہ، اور ہجرت فی سبیل اللہ فرع ہے ایمان، یعنی ایمان لائیں، ہجرت کریں، پھر تمہارے دوست۔ بس اگر اعراض کریں تو پکڑو ان کو اور قتل کرو جہاں پاؤ، ان میں سے کسی کو اپنا غنی زبانی معیت بھی نہ بناؤ، عملی طور پر بھی اس کو اپنا نصیب مت بناؤ۔ ہاں مگر وہ لوگ، آگے بات سمجھنا، ہلال ابن عویمر اسلمی رضی اللہ تعالیٰ، بات تو صحابی بنے تھے اس وقت نہ تھے، ہلال ابن عویمر اس وقت کافر تھے۔ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا کہ میں اور میری قوم اپنے عقیدے پر رہیں گے، آپ سے کوئی لڑائی نہیں کرے۔ ہلال ابن عویمر۔ دوسری تفسیر روح المعانی
اور بیضاوی وغیرہ میں یہ ہے کہ قبیلہ بنو خزاعہ کافروں کا قبیلہ تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا معاہدہ کہ ہم نہ آپ کے خلاف لڑیں گے نہ کسی اور کے خلاف، اور ہم جو ہے کہ آپ کے حلیف ہیں. فرمایا جن لوگوں کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے اگر یہ ان کے ساتھ جا کر کے ان کے حلیف بن جائیں تو معاہدے میں شامل ہو گئے، ان سے پھر نہ ہو. صاحب جلالین سیوطی رحم اللہ تعالی نے تو ہلال ابن عویمر کا ذکر کیا، حروف المعانی وغیرہ میں قبیلہ بنو خزاعہ کا ذکر کیا. یہ آپ کے ساتھ ان کا معاہدہ. تو جو قوم ان کے ساتھ جا ملے وہ یوں سمجھو کہ معاہدے میں وہ بھی شریک ہوگی، ان کے خلاف بھی تم کوئی کارروائی نہیں کر سکتے. مگر وہ لوگ جو ملتے ہیں بسلا یسل ملتے ہیں ایسی قوم کے طرف کہ تمہارے اور ان کے درمیان عہد و میثاق ہے، یا آئیں تمہارے پاس حسرت یا آپ نے ہدایت محو تک پڑا کہ ماضی حال ہو تو قد جہاں مقدر ہوتا ہے. قد حسرت صدورہم تاکید سے ان کے دل اکتا چکے ہوں اس سے کہ تم سے لڑیں یا ایسے کہ اپنی قوم سے لڑیں. وہ بالکل غیر جانبدار قسم کے ہوں تو ان کے خلاف بھی تم کچھ نہ کرو. اللہ تعالیٰ چاہتا تم کو مسلط کرتا تم پر، بس وہ تم سے لڑتے. پہلے تزالوکم الگ رہیں تم سے، نہ لڑیں تم سے، اور صلح کی باتیں ڈالتے رہیں، مصالحت رکھیں. بس اللہ نے ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کا تمہیں حق نہیں دیا. وما جعل اللہ لکم علیہم. اور لوگ دو قبیلے تھے اسد اور غطفان، قبیلہ بنو اسد اور قبیلہ بنو غطفان. بڑے خبیث قبیلے تھے، چال باز مکار. یہ آپ کے پاس آئے، کہنے لگے حضرت آپ نے بنو خزاعہ کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے ہم بھی آپ کے ساتھ ایسے ہی ہیں، نہ آپ کے خلاف لڑیں گے نہ قوم سے لڑیں گے، ہم آپ کے مخالف ہیں. اور یہ وقت پاس کرنا چاہتے تھے، دل سے مخلص نہ تھے. تو قبیلہ بنو اسد اور غطفان کا ذکر ہے. بتاکید تم پاؤ گے کچھ اور لوگوں کو ارادہ کریں گے کہ تم سے بھی امن میں ہوں اپنی قوم سے بھی امن. جیسے کلما ردوا الی الفتنہ تھے، جب ان کو جنگ فتنے کی طرح لوٹایا گیا اور کیسو کیا ردو کیا اس میں لوٹا دیے تھے. بس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی نہ کریں، ذوالقرب لم کے نیچے ہے اور نہ ڈالیں تمہارے طرف سنا، ویکفوا بلم کے نیچے داخل ہے اور نہ روکے اپنے ہاتھوں. بس پکڑو اور قتل کرو جہاں پاؤ. ان کے لیے ہم نے تمہارے لیے ان پر دلیل بنائی ہے واضح، کیونکہ یہ مکار ہیں. جب وہ اطمینان کرتے ہیں تو ان کے ساتھ لو. وما کان للمؤمن، نہیں حق کسی مومن کا کہ قتل کرے مومن کو مگر خطأ، اور جس نے قتل کیا مومن کو خطأ پس آزاد کرنا ہے رقبہ غلام مومنہ کا، اور دیت ہے جو سپرد کی جائے اس مقتول کے اہل کو، مگر یہ کہ وہ صدقہ کر دیں، معاف کر دیں. پس اگر ہے وہ ایسی قوم سے کہ تمہاری دشمن ہے اور خود مومن ہے، پس آزاد کرنا ہے رقبہ مومنہ کا. اور اگر ہے ایسی قوم سے کہ تمہارے اور ان کے درمیان میثاق وعدہ ہے، پس دیت ہے سپورٹ کی جائے اس کی اہل کو، اور غلام کا مومنہ کا آزاد کرنا ہے. پس جس نے نہ پائے پس روزے ہیں 2 مہینے لگاتار. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع و توبہ اور ہے اللہ تعالیٰ علیم حکیم. اور جس نے قتل کیا مومن کو متعمداً پس بدلہ اس کا جہنم ہے، رہا کرے گا اس میں، اور اللہ کا غضب اس پر اور اللہ کی لعنت، اور تیار کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عذاب. اے لوگوں جو ایمان لائے، جب چلو تم اللہ کے راستے میں بس فتبینوا، تحقیق کر لو، اور نہ کہو اس کو جس نے ڈالا تمہاری طرف سلام. کیا نہ کہو؟ لست مومنہ کہ تو مومن نہیں. تم چاہتے ہو عرض الحیات دنیا، سامان دنیا کی زندگی کا، پس اللہ تعالیٰ کے پاس غنیمتیں بکثرت
اسی طرح تھے تم اس سے قبل، پس اللہ نے احسان کیا تم پر، فتبینوا تب خوب تحقیق کر لو، بے شک اللہ تعالیٰ جو کاروائی تم کرتے ہو خبردار۔ نہیں برابر بیٹھے رہنے والے مومن جو ضرر والے نہ ہوں، اور مجاہد فی سبیل اللہ جو اپنے مال اور جانوں کو لے کر کے جہاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی مجاہدین باموالہم وانفسہم کو قائدین پر درجے کے لحاظ سے، اور ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اچھا ہے، اور فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو قائدین پر اجر عظیم، درج ہے اللہ کی طرف سے، اور مغفرت ہے اور رحمت ہے، اور اے اللہ تعالیٰ غفور رب۔ پہلے ذکر تھا کہ کافروں سے جہاد کرو، فاقتلوہم حیث وجدتموہم، جہاں پاؤ ختم۔ اب اس کا ذکر ہے وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنَ الْأَشْيَاءُ کہ تم کافروں کو تو قتل کرو، مومن کو نہ قتل کرو، مومن کو عمدن بھی قتل نہ کرو، اور خطا بھی کوئی ہو جائے تو الگ بات ہے، مومن کی شان نہیں کہ مومن کو قتل۔ ہاں خطا کا مسئلہ جدا ہے جو اس کے بس میں نہیں۔ فرمایا کہ مومن کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ قتل کرے مومن کو، مگر خطا کی بڑی صورتیں ہیں۔ آج کل یہ بسیں ہیں، کاریں ہیں، یہ شیطانی چرخے ہیں، اب ان کے نیچے کوئی آ گیا کہ یہ قتل خطا ہی ہے، کیوں دشمنی تو کسی سے ہوتی نہیں، تو یہ قتل خطا ہے۔ جنگل میں کوئی شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے سمجھا کہ یہ خرگوش ہے یا ہرنی ہے، ماری گولی مر گیا، وہ تھا مومن، یہ قتل خطا ہے۔ اسی طرح مثلا دو آدمی لیتے ہوئے ہیں، ایک ہلکے پھلکے وجود والا ہے اور دوسرے کا وزن 2 من 80 سیر ہے، اس نے پلٹا کھایا، نیچے آ کے مر گیا، قتل خطا ہے۔ اور کئی صورتیں ہو سکتی، تو مومن کو حق نہیں پہنچتا کہ قتل کرے مومن کو الا خطا، اور جس نے مومن کو خطا قتل کیا تو اس کی سزا سنی۔ مومن کے قتل میں 2 حق ہیں، ایک اللہ تعالی کا حق اس نے منع کیا، ایک اس مومن کے وارثوں کا حق ہے، وہ تو مر گیا بیچارہ، تو 2 حق کیسے پورے کرو؟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، غلام آزاد کرو مومن، غلام ہو یا لونڈی، رقبہ دونوں پر بولا ہو مومن، ایمان کی شرط ہے، اس سے اللہ تعالی کا حق پورا ہو۔ اور بندے کا حق تھا اس کے مقتول کے وارثوں کا، وہ دیت ہو جو سپورٹ کی جائے اس کی اہل کو، وہ دیت میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کے زمانے میں 100 اونٹ ہوتے تھے، 100 یا نقد پیسے ہوتے تھے تو درم ہوتے تھے 10,000 درم، دینار ہوتے تو 1,000 دینار، وہ اس وقت تقریباً 1,50,000 یا 60,000 کے قریب ہوگا، کیونکہ سونے چاندی کی قیمت بڑھتی گھٹتی رہتی ہے، تو 1.5 لاکھ کے لگ بھگ اس کی مالیت اب ہو۔ یہ ہے بندے کا حق، اس کے وارثوں کو دو، الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ وارث صدقہ کر دے، معاف کر دے کہ ہم نے معاف کر دیا تو ان کو معافی کہا۔ اگر وہ مومن ہے ایسی قوم سے جو تمہاری دشمن ہے اور خود مومن ہے، دیکھنا دشمن سے یہ نہ سمجھنا کہ مسلمانوں کی آپس میں دشمنیاں ہوتی ہیں، یہ نہیں، دشمن سے مراد ہے کافر، مثلا وہ دار حرب کا رہنے والا، بات سمجھنا، دار حرب میں کافروں کا ایک فرد تھا، اللہ نے اسے ایمان کی توفیق دی، وہ کافر قوم تمہاری سب دشمن ہے، دار حرب والے، ان کے ساتھ تمہارا معاہدہ نہیں، دار حرب والا میں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی توفیق دی، وہ
مسلمان تمہارے ہاتھ سے خطان شہید ہو گیا، تو اب کیونکہ اس کے سارے رشتہ دار کافر ہیں، ان کو دیت نہیں دیں، صرف غلام آزاد کرنا ہے، اللہ کا حق ادا کرنا۔ یہ کیا کہا میں نے؟ دشمن سے دشمن مارنی جو مسلمانوں کے آپس میں لڑائی ہے، بلکہ اس سے وہ مراد ہے کہ جو حرم میں تھا اور اس کے بعد کلمہ پڑھ لیا اور وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے شہید ہوئے، وہ رسا کو دیت نہیں نہیں، یہ ہے اگر وہ ایسی قوم سے کہ تمہاری دشمن ہے خود مومن فتحی رقم مومن، اور اگر ایسی قوم سے ہے کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے، پھر دیت دینی پڑے گی نادی و تحریر۔ اگر کسی کافر قوم کا فرض تھا، قوم ساری اس کی کافر ہے، لیکن تمہارا حکومت کی طرف پر ان سے معاہدہ ہے۔ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے چین کے ساتھ، سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، چین کے ساتھ حکومت کا معاہدہ۔ اب ایک مسلمان چینی مسلمان ہو گیا، برادری کی سب کافر ہے، تو اب چونکہ معاہدہ ہے اس لیے غلام بھی آزاد کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کے لیے، اور دیت بھی اس کے باتوں کو دینی پڑے گی، بولو قانون کفارن، کیونکہ معاہدہ ہے تمہاروں سے۔ فرمایا فمن جدید تحقیق میں نہ پایا تو روزے ہی 2 مہینے لگاتا، یعنی غلام نہیں ملتا جیسے آج کل نہیں، تو 2 مہینے لگاتار روزے۔ لگاتار کا فائدہ یہ ہے کہ اگر مثلا کسی نے 55 روزے رکھے، بیمار ہو گیا، بیماری کی وجہ سے ایک روزہ ٹوٹ گیا، اب تندرست ہوا، بقیہ روزے رکھے تو یہ تسلسل ٹوٹ گیا، تتابع نہیں رہا، ان پہلے روزوں کا ثواب تو اسے ملے گا، لیکن یہ دیت میں نہیں آ سکتا، کفارے میں نہیں آئے گی۔ تسلسل کی قید عورتیں مستثنی ہیں، عورت سے جو مسلمان عورت تھی خطان مسلمان مارا گیا، اب ظاہر بات ہے کہ عورت کو تندرست ہو تو حیض بھی تو آئے گا، 20 دن وہ طاہرہ رہی، 10 دن اس کو حیض کیا ہے، یہ 10 دن اس کے حیض کے یہ تسلسل کو نہیں توڑیں گے، ان دنوں میں روزہ کھائے، آگے بقیہ روزے رکھے۔ مردوں کو چونکہ حیض نہیں آتا اس لیے کر کے ان کا مسئلہ جدا ہے، بات سمجھ آ گئی؟ عورتوں کا تسلسل نہیں ٹوٹے گا، مردوں کو حیض نہیں آتا، الا ان یکون الرجل صوفیا، صوفی ہو تو اس کو حیض آتا۔ اچھا، یہ آپ تصوف کی کتابوں میں پڑھیں گے، تصوف کی کتابوں میں پڑھیں گے، کہتے ہیں ھذا فلان فلاں ولی کو حیض آ گئی، وہ دیکھیے صوفیاء کی اصطلاح ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ربط تھا، تجلیات آتے تھے، کچھ اس کی کوتاہی کی وجہ سے تجلیات رک گئے، وہ رکنے کے دور کو حیض سے تعبیر کرتے ہیں، جیسے عورت نماز پڑھتے پڑھتے رک جاتی ہے، روزے رکھتے رکھتے ہوتی ہے، تو ھذا فلان کا یہ معنی ہے، یہ نہیں کہ سچ مچ حیض آ گیا، یہ ان کی اپنی اصطلاح ہے، ھذا فلان یعنی فلاں کو حیض آ گیا، کوئی کوتاہی ہوئی جیسے وہ تسلسل ربط معلّہ اس سے منقطع ہو۔ فرمایا جس نے مومن کو قتل کیا دیدہ دانستہ، پس اس کا بدلہ جہنم ہے، ہمیشہ اس میں رہے گا، وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما۔ اب یہاں طویل بات ہے روح المعانی میں، بیضاوی میں، معالم التنزیل میں، ابن کثیر میں، مواہب الرحمان میں، کوئی تفسیر خالی نہیں جس میں کسی میں لمبی کسی میں چھوٹی تفسیر میں۔ خلاصہ میں عرض کرتا ہوں، اہل حق یہ کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت کا یہ مسئلہ ہے کہ مشرک اور کافر کے بغیر کسی کے لیے خلود فی النار نہیں،
ولو کانا قاتلا متعمدا، متعمد قاتل بھی ہو اس کے لیے بھی خلود فی النار میں، یہ اہل حق کا مسئلہ۔ اچھا، ظاہری طور پر آیت ان کے خلاف نظر آتی ہے، کیونکہ ظاہری لفظ تو یہ ہے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ الٰخِرَ، تو اس کا ایک جواب یہ دیتی ہے کہ یہ اس شخص کے متعلق ہے جو مستحل ہو، قتل مومن کو حلال سمجھے، تو قتل مومن کو حلال سمجھنے والا مستحل کافر ہو، کیونکہ قتل مومن حرام ہے، حرام کو حلال سمجھنے والا کافر، تو یہ مستحل ہے۔ دوسری چیز یہ بتاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس کا بدلہ تو یہ ہے، یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ پورا بدلہ نہ دے، اور قرآن پہلے آپ پڑھ چکے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر، اس آیت کریمہ کے پیش نظر یہ بدلہ پورا دینا، بدلہ اس کا یوں ہونا چاہیے لیکن ہے نہیں۔ تیسرا یہ کہ خالدن کے یہ معنی ہے مکھ سے طویل، یہ نہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، یہ آسان باتیں میں نے کہی۔ آگے رہے ذکر تھا کہ مومن سے خطان تو قتل ہوتا ہے دیدہ دانستانی، آپ نے ایک لشکر بھیجا، وہ لشکر گیا تو راستے میں خاص وجہ قطع سے کہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ایک مومن تھا مرداس اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرداس ان کا نام، کلمہ پڑھ چکے تھے، مسلمان ہو چکے تھے۔ جس وقت یہ مجاہد قریب گئے تو اس نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ میرے ہم عقیدہ لوگ ہیں، وہ بکریوں کو لے کر کے آ گیا قریب کہ میں ان کو دودھ پلاؤں گا، عقیدت سے سلام کروں گا، میرے عقیدے کے لوگ ہیں۔ اچھا، اس نے ہر ایک السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، عقیدت سے سلام۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہجرت کیونکہ ان دنوں میں فرض تھی، اگر یہ مومن ہوتا تو ہجرت کیوں نہ کرتا۔ انہوں نے اس کے سلام کو مکر سمجھا اور بیچارے کو شہید کر دیا اور بکریاں وکریاں سب لے۔ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، اے لوگوں جو ایماندار ہو، جب چلو تم اللہ کے راستے میں بس خوب تحقیق کر لو اور نہ کہو اس کو جس نے تمہاری طرف سلام ڈالا، یعنی جس نے تمہیں سلام کہا، یہ نہ کہو لست مومن۔ تم چاہتے ہو دنیا کی زندگی کا ساز و سامان بھیڑ بکری، بس اللہ کے پاس ہے مقام مغنمت، ان کی جمع غنیم سے زیادہ۔ اسی طرح تم پہلے تھے تو اللہ نے تم پر احسان کیا۔ دیکھو پہلے جب تم مسلمان ہوئے تو زبانی سے تو کہتے تھے نا ہم مسلمان ہیں، تو تمہاری زبان پر تو اعتبار کر لیا گیا، تم اوروں کی زبان پر کیوں نہیں اعتبار کرتے؟ فَتَبَيَّنُوا، خوب تحقیق کرو، ان اللہ کان بما تعملون۔ آگے مجاہد اور غیر مجاہدوں کا فرق بیان کرتے ہیں۔ میں برابر جو بیٹھے رہتے مومن، غیروں انہیں ضرر جو ضرر والے نہیں ہیں، یعنی نابینا نہیں، لنگڑے نہیں، بوڑھے نہیں، اور کوئی عذر نہیں، وہ اور مجاہد فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم یہ برابر ہے۔ کیوں؟ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین وکلا اے کل واحد منہما، وہ جو بیٹھے رہتے مومن وہ جہاد ہر ایک کے ساتھ اللہ کا وعدہ اچھا ہی ہے، لیکن فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجر، اللہ کی طرف سے درجات ہیں، مغفرت ہے اور رحم، وکان اللہ غفور۔ بے شک وہ لوگ توفاہ الملائکۃ، جان نکالتے ان کی فرشتے، ذرا آنے کے وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، تو فرشتے کہتے فیما کنتم، کس حالت میں تم تھے؟ کہا انہوں نے ہم تھے کمزور سمجھے گئے زمین میں۔ فرشتوں نے کہا کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی پس تم ہجرت کر لیتے زمین میں؟ پس وہ لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور برا ٹھکانہ۔
ہاں مگر مستضعف کمزور مرد عورتیں بچے جو نہیں طاقت رکھتے ہیلتن کسی تدبیر کی اور نہیں راہ پاتے ہدایت پاتے راستے کی، بس وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے ان کو معاف کر دے گا، اور اے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا۔ اور جو شخص جس نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں پائے گا زمین میں مراغمن بھاگنے کی جگہ کثرت سے اور گنجائش پائے گا، اور جو نکلا اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پھر پا لیا اس کو موت میں، پس تحقیق سے واقعہ ہو گیا اگر اس کا اللہ تعالیٰ کے ذمے، اور ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم۔ ربط مسلمانوں کے کافروں کے ساتھ اصولاً دو ہی طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ لڑو ان سے جیسے جہاد کا ذکر اوپر آ رہا ہے، اور اگر لڑ نہیں سکتے تو ایمان بچانے کے لیے ہجرت کا، یہاں ہجرت کا ذکر ہے، اور ان لوگوں کو کوسا گیا جنہوں نے ہجرت نہیں کی، تو فرمایا وہ لوگ کہ جانیں نکالی ان کی فرشتوں نے جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا بترک الہجرت، ہجرت فرض تھی نہیں ہجرت کی، تو فرشتوں نے کہا تم کس حالت میں تھے؟ موت کے وقت پوچھا کس حالت میں؟ انہوں نے کہا جی ہم زمین میں کمزور تھے، اس لیے کر کے میں کھل کے اسلام کے اظہار کر سکے نہ چل سکے۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی، جہاں اگر کھل کر کے ایمان کے تقاضے کو نہیں پورا کر سکتے تو تم ہجرت کرتے، اللہ کی زمین تو کشادہ ہے تو ہاجروا فیہا۔ تو یہ لوگ جنہوں نے ہجرت نہیں کی یہ لوگ فرمایا کہ باعث ملامت ہیں، ماں وام جہنم و ساتھ میں سے تو خلود پہ نار تو نہ ہو لیکن سزا، ہاں مگر کچھ ہجرت سے مستثنات ہیں۔ کون؟ مستضعفین من الرجال، بوڑھے مرد جو بیچارے چل نہیں سکتے، عورتیں بچے جو کوئی تدبیر نہیں پاتے، راستہ معلوم نہیں کہاں جائیں، ان پر کرے گا، ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ وکان اللہ حکم فرمایا جس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی وہ زمین میں پائے گا مراغمن۔ مراغمن کا معنی راغم تو فی الارض اذا ذہب تو، مراغمن کے معنی محرب بھاگنے کی جگہ، چلنے کی جگہ، زمین میں اس کو چلنے کی جگہ ملے گی، راستے ملیں گے اور گنجائش ملے گی۔ یہاں ایک واقعہ پیش آیا، زمرہ ابن جندب، زواد زمرہ زواد کے ساتھ، زمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معمر صحابی، ہجرت کی جب ان کو ہجرت کا حکم سنایا گیا تو اپنے پوتوں سے، پوتے پڑپوتے، ان سے کہا کہ مجھے لے جاؤ۔ انہوں نے کہا دادا جی آپ تو بہت بوڑھے ہیں، آپ کو کوئی گناہ نہ ہوگا، الا المستضعفین من الرجال کی مد میں آپ آتے ہیں۔ کہنے لگے نہیں مجھے لے جاؤ، میں خود تو نہیں چل سکتا، مجھے اٹھا کر کے لے جاؤ۔ فرما بردار تھے وہ، انہوں نے بابے کی چارپائی اٹھائی اور آہستہ آہستہ سے لے گئے۔ کچھ سفر طے کیا، راستے میں مر گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں نہ گھر کا رہا نہ وہاں کا رہا، میری پوزیشن کیا، مہاجر رہا یا غیر مہاجر رہا؟ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ارشاد نازل فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا، جو اپنے گھر سے نکلا ہجرت کے لیے اللہ و رسول، پھر اس کو موت آ پہنچی، ادرکا یدرک، موت نے پا لیا، بس اس کا اجر اللہ کے ذمہ، وہ مہاجر، ایک قدم بھی رکھا ہو مر گیا مہاجر۔ وقان اللہ غفور ہے۔ اور جب چلو تم زمین میں، پس نہیں ہے تم پر کوئی حرج یہ کہ قصر کرو نماز میں، اگر خوف کرو تم یہ کہ فتنے میں ڈالیں گے تمہیں وہ جو کافر ہیں، بے شک کافر یہ ہے تمہارے لیے دشمن کھلے، اور جب ہو تو ان میں پس قائم کرے ان کے لیے نماز، پس چاہیے کہ کھڑا ہو اے گروہ ان میں سے تیرے ساتھ، اور چاہیے کہ لے اپنے ہتھیار
پر جب سجدہ کر چکے تو چاہیے کہ ہوں تمہارے پیچھے، اور چاہیے کہ آئے گروہ اور جس نے نہیں نماز پڑھی تو چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں تیرے ساتھ، اور چاہیے کہ لیں وہ اپنے حفظ بچاؤ اور اپنے ہتھیار۔ پسند کیا لوگوں نے جو کافر ہیں لو اس کو کہ تم غافل ہو جاؤ اپنے ہتھیاروں سے اور اپنے سامانوں سے، پس یمینو نہ حملہ کر دیں تم پر میلتن واحدہ، حملہ یک بارگی، اور کوئی گناہ نہیں تم پر۔ اگر ہو تمہیں کوئی اذیت بارش کی یا ہو تم بیمار، یہ کہ اتارو اپنے ہتھیاروں کو اور لو اپنا بچاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کیا کافروں کے لیے عذاب مہین۔ پر جب پوری کر چکو نماز تو ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا قیاماً وقعوداً وعلی جنوبہم، پر جب مطمئن ہو تو قائم کرو نماز کو، بے شک نماز ہے مومنوں پر لکھی ہوئی موقوتہ وقت مقرر کے اندر، اور نہ سستی کرو قوم کی تلاش میں۔ اگر ہو تم تعلمون زخمی ہوتے تو بے شک وہ بھی زخمی ہوتے ہیں جیسے تم زخمی ہوتے ہو، اور تم امید رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی جس کی وہ امید نہیں رکھتے، اور ہے اللہ تعالیٰ علیم حکیم۔ رب اوپر آپ نے ہجرت کا ذکر سنا، پہلے جہاد کا۔ ہجرت نام ہی سفر کا ہے اور جہاد میں بھی سفر پیش آتا ہے، اس لیے آگے اللہ تعالیٰ نے قصر کی نماز کا حکم دیا، صلاۃ قصر، صلاۃ سفر۔ ہجرت بھی جہاد ہے اور جہاد کے لیے بھی سفر ہے، کرنا پڑتا ہے۔ فرمایا جب زمین میں چلو کوئی حرج نہیں کہ قصر کرو نماز، اگر خوف کرو کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈالے۔ یہاں ائمہ اربعہ رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان خفتم کی قید اتفاقی ہے، اختراضی ہے۔ دلیل اس کی یہ پیش کرتے ہیں کہ 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر آمن ما کان الناس، بڑی جماعت آپ کے ساتھ تھی، کسی کافر کا کوئی خوف نہ تھا، بھئی ہما آپ نے اور صحابہ نے قصر کی نماز پڑھی، تو یہ قید اتفاقی ہے۔ ابتدا میں ان کا خوف تھا، اب اگر کافروں کا خوف نہ بھی ہو تو تم قصر کر سکتے۔ 48 میل یا سے زیادہ کا سفر ہو تو اس میں نماز قصر کرنا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف یہ ہے کہ قصر کرنا واجب ہے، اگر کوئی پوری پڑے گا یا سمو گناہگار ہو۔ حافظ ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم یثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ اتم الرباعیۃ فی السفر، فتاوی ابن تیمیہ، زاد المعاد وغیرہ، کہ آپ سے کسی سفر میں ثابت نہیں کہ آپ نے سفر میں پوری نماز پڑھی ہو، تو قصر ہمارے ہاں واجب، پوری پڑھنے والا گناہگار۔ اب قصر اس نماز میں ہوگی جو 4 رکعتوں والی، شام کی 3 ہیں ان میں کوئی قصر نہیں، وتر واجب ہیں وہ بھی 3 پڑھنے ہوں گے۔ سنتوں کے متعلق طویل بات ہے، محقق بات یہ ہے جو کبیری، بذل المجہود، فتح الملہم وغیرہ وغیرہ کتابوں میں کہ صبح کی سنتیں ضرور پڑھیں، وہ آپ نے کبھی نہیں چھوڑی۔ بقیہ سنتیں سفر جاری میں، کہ سفر جاری ہو اس میں چھوڑ دینا بہتر ہے، جہاں قرار ہو وہاں پڑھ لینا بہتر ہے۔ فرمایا بے شک کافر تمہارے دشمن خود۔ آگے صلاۃ خوف کا ذکر ہے۔ صلاۃ خوف کا نزول 7ویں غزوے میں ہوا، فی الغزوۃ السابعۃ ذات الرقاع۔ ذات الرقاع غزوہ تھا، اس میں یہ صلاۃ خوف کا حکم نازل ہوا۔ وہ یہ کہ مثلا ظہر کی نماز کا وقت قریب تھا، دشمن بھی سامنے تھا، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان کی ایک عبادت ہے، جب اس میں یہ مصروف ہو جاتے ہیں تو دنیا و معافیہ کی ان کو خبر نہیں ہوتی،
یہ سارے سجدے میں گریں گے، ہم ٹوٹ پڑیں گے، ان کو ختم کر دیں۔ جاء جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ کو کفار کے منصوبے سے آگاہ کیا، آپ نے دو گروہ بنائے۔ ایک گروہ کو آپ نے مثلا سفر ہے تو زہر کی 1 رکعت پڑھائی، اور یہ دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، اور پھر وہ گروہ آیا جنہوں نے نہیں پڑھی تھی، دوسری رکعت آپ نے ان کو پڑھائی، آپ کی 2 رکعتیں ہوگی، ان کے امام کے ساتھ 1 رکعت ہوگی، انہوں نے 1 الگ پڑھی۔ پہلے گروہ نے جو پڑھی تو وہ لاحق ہے، پہلا گروہ لاحق ہے، اس کو قرات امام کے اس کو قرات نہیں کرنی۔ دوسرا گروہ جو ہے وہ مسبوق ہے، مسبوق کو قرات کرنی۔ فرمایا جب ہو تو ان میں اور قائم کریں ان کے لیے نماز، پس چاہیے کہ کھڑا ہوئے گروہ میں سے تیرے ساتھ اور اپنے ہتھیار لے لیں، جب سجدہ کریں تو یہ چلے جائیں تمہارے پیچھے، اور دوسرا گروہ آئے جس نے نماز نہیں پڑھی وہ تیرے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں اور اپنا بچاؤ لے لیں، اپنے ہتھیار لے لیں۔ کیوں؟ کافر پسند کرتے ہیں اس کو کہ تم غافل ہو جاؤ، لو بمانے ان کی مصدریہ، اس کو کہ تم اپنے ہتھیاروں سے غافل ہو جاؤ، سامان سے غافل ہو جاؤ، تم پر یکبارگی حملہ کرو، تو ہتھیار اپنے پہن کر کے پڑھو۔ ہاں لا جناح علیہ، کوئی حرج نہیں، اگر تمہیں اذیت اور بارش میں کپڑے تار ہو جاتے ہیں، بدن کے ساتھ لگتے ہیں تو بدن ذرا طبیعت کو تنفر ہوتا ہے، بارش ہو یا تم بیمار ہو اور ہتھیار باندھ نہیں سکتے، کوئی حرج نہیں، ہتھیار اتار کے رکھو، لیکن یہ شرط ہے کہ خضوع خضرت بچاؤ کا انتظام رکھو، قریب رکھو ہتھیار، ایسا نہ ہو کہ اچانک دشمن کا حملہ ہو اور تم ہتھیار ڈھونڈ کے کھڑے۔ ان اللہ عد للکافرین عذاب، جب نماز پوری کر چکو نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرو۔ قیامن گزر چکا ہے، مصدر بمانے قائمین کے، قعوداً والا جلوس، اطمینان میں ہو تو قاعدے کے مطابق نماز ادا کرو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت مقرر کے اندر نماز پڑھو۔ اور اے مومنو ولا تہنوا، سستی نہ کرو دشمن قوم کی تلاش میں، یعنی ان کے خلاف لڑنے میں سستی مت کرو۔ کیوں؟ اگر تم علم کے معنی جرح کے بھی ہیں، زخم کے بھی ہیں، تکلیف کے بھی ہیں، اگر تم زخمی ہوتے ہو، درد پاتے ہو تو وہ بھی تو زخمی ہوتے ہیں، درد ان کو بھی ہوتا ہے جیسے تم ہی ہوتا ہے، لوہے کے تو وہ بھی نہیں، اور تم اللہ سے امید رکھتے ہو جس کی وہ امید نہیں رکھتے۔ کیوں؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر زندہ رہا تو میں غازی ہوں، مر گیا تو شہید ہوں۔ وہ کافر ہیں، ناک کے لیے، ٹکے کے لیے، رقم کے لیے، وطن کے لیے لڑتے ہیں، تو مومن اور کافر کی لڑائی کا بڑا فرق۔ وکان اللہ علیم، بے شک ہم نے نازل کی تیری طرف کتاب حق کے ساتھ تاکہ تو فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان اس چیز کے مطابق جو رب نے تجھے دکھلائی، اور نہ ہو تو خیانت کرنے والوں کی طرف سے لڑنے والا، جھگڑا کرنے والا، اور معافی مانگ اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ ہے غفور الرحیم۔ اور نہ جھگڑا کر ان لوگوں کی طرف سے جو خیانت کرتے اپنی جانوں سے، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا اس کو جو خیانت کرنے والا گناہگار ہے۔ چھپتے ہیں لوگوں سے اور نہیں چھپ سکتے اللہ تعالیٰ سے، اور وہ ان کے ساتھ ہے۔ اس جو بیتونا، جب رات کو انہوں نے مشورے کیے، ماں اس چیز کے کہ اللہ راضی نہیں ان کی بات پر، اور اے اللہ تعالیٰ جو وہ کرتے احاطہ کرنے والا، ہاں خبردار ہم تم ہاں اولائے تم یہ ہو، جھگڑا کرتے ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں، پس کون جھگڑا کرے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی طرف سے قیامت کے دن؟ یا کون ہوگا علیہم ان کے لیے وکیل، اور جس نے عمل کیا برائی کا یا ظلم کی اپنے نفس پر، پھر معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے، پائے گا اللہ تعالیٰ کو غفور و رحیم۔ اور جس نے کمایا گناہ، پر پختہ بات کمائے گا اپنے نفس پر، اور ہے اللہ تعالیٰ علیم حکیم۔ اور جس نے کمائی خطا یا گناہ، ثم یرمی بھی، پھر تہمت لگائی اس گناہ کی بری و ذمہ پر تحقیق سے اس نے اٹھایا بہتان اور گناہ بنا،
اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ تعالیٰ کا تجھ پر اور اس کی رحمت، البتہ ارادہ کر چکا تھا، قصد کر چکا تھے گروہ میں سے اس کا کہ تجھے بہکائیں، اور نہیں وہ بہکا سکتے مگر اپنی جانوں کو، اور نہیں تجھے ضرور دے سکتے کچھ بھی، اور نازل کی اللہ تعالیٰ نے تجھ پر کتاب والحکمت اور سنت، اور تعلیم دی اللہ تعالیٰ نے تجھے اس چیز کی جس کو تو نہیں جانتا تھا۔ جہاد کا اور صلاۃ خوف کا، صلاۃ قصر کا ذکر، پھر اب منافقوں کا ایک واقعہ جو ان دو رکوعوں میں مذکور ہے اس کا ذکر کیا۔ ترمذی شریف، مستدرک حاکم، مسند احمد، در منصور وغیرہ وغیرہ میں روایتیں موجود ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایک گھر کے اندر منافق رہتے تھے، ایک کا نام تھا بشیر نام، مخلوق الحال تھا، غریب تھا۔ اس نے حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے چوری کی۔ وہ کیا؟ رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں دانت نہ تھے، بوڑھے تھے، میدا یہ جو جس کی روٹی پکتی ہے، میدے کی بوری تھی اندر رکھی تھی، اس کے اوپر ڈھال، تلوار اور یہ چیزیں اوپر رکھی تھی۔ اس بشیر نامی منافق نے پیچھے سے نقب لگایا، سن لگائی، نقب لگا کر کے پیچھے سے بوری بھی اٹھا کر لے گیا، تلوار، ڈھال، خود، یہ سب چیزیں لے۔ صبح کو جب آل خانہ اٹھے تو اندر سے روشنی آنے لگی، کہنے لگے یہ اندر سے کیا روشنی ہے؟ تو پتہ چلا کہ کسی نے نقب لگایا ہے، سن لگا کر کے پیچھے سے وہ لے گیا سارا۔ وہ قدرت خدا کی بوری جس راستے سے جاتی رہی، تھوڑا تھوڑا آتا راستے میں گرتا رہا۔ بشیر منافق کے گھر تک سراغ ملا۔ اس نے چالاکی یہ کی کہ اپنے گھر میں بوری اور سامان نہ رکھا۔ لبید نامی ایک شخص سے اس کے گھر میں جا رکھا کہ یہ میری امانت ہے اور اس سلسلے میں میں تم سے جب ضرورت ہوگی تو لے لوں۔ صبح ہوئی تو آل خانہ نے دیکھا کہ ان کی چوری ہو گئی ہے۔ رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے تھے، چلنے پھرنے سے بھی قاصر تھے، اور دانت نہ ہونے کی وجہ سے ان کی بات بھی سمجھ نہیں آتی۔ انہوں نے اپنے لائق بھتیجے ابو قتادہ حارث بن ربعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ بیٹا تجھے معلوم ہے میں بوڑھا ہوں، چل پھر بھی نہیں سکتا، میری باتیں بھی نہیں سمجھ آتی، تو جا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور یہ چوری کا مقدمہ دائر کر۔ وہ گئے تو وہاں منافقین میں بھی بیٹھے تھے۔ انہوں نے جس وقت مقدمہ دائر کیا تو آپ نے فرمایا اچھا کل اس کی تحقیق ہوگی، اس فریق کو بھی بلائیں گے، تمہیں بھی بلائیں گے، تحقیق ہوگی۔ منافقوں نے آپس میں رات کو مشورہ کیا۔ مشورہ یہ کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر دباؤ ڈالیں کہ حضرت یہ تو بڑا نیک آدمی ہے اور ان کے پاس کوئی گواہ ہیں چوری کرتے وقت پکڑا ہے، تو کیا ہم اس نیک آدمی کو گناہگار سمجھتے؟ چنانچہ جب مقدمہ آیا، فریقین دونوں آئے، منافقوں نے خوب زور سے یہ کہا کہ حضرت یہ جو کہتا ہے کہ بشیر یہ چور ہے، حضرت
نیک گھرانے کے لوگ ہیں، بڑا نیک ہے، بڑا سادے ہے، بڑا پارسا ہے، یہ ہے وہ. آپ نے منافقین کو سچا سمجھ لیا. غیب ہوتا تو سچا نہ سمجھتے، قرائن سے یہ سمجھا. پھر آپ نے یہ فرمایا مدعی کو کہ وہ تمہارے پاس گواہ ہے کہ اس کو دیکھا؟ کہا جی دیکھا ہے. تو بغیر ثبوت کے تم کسی کو چور کہتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ان کو کوسا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنبیہ کی کہ آپ نے ذرا جلد بازی سے کام لیا ہے، اللہ سے معافی مانگے، یہ واقعی تو. پھر ان منافقوں کو کوسا جنہوں نے آ کر کے آپ پر دباؤ ڈالا کہ دنیا میں تو تم نے اس کی وکالت کی، قیامت کو وکیل کون بنے گا. اس نے پھر حضرت لبید پر بات ڈالی کہ حضرت یہ لبید نے چوری کی. وہ بڑے جذباتی نوجوان تھے. اس نے تلوار نکالی، کہا استاد مور داسے تاسے، تیری ماں کا ایسا پیسہ بتا کون ہے تو. اس نے کہا نہیں جی آپ نہیں ہے، کوئی اور. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا احسان اور انعام آپ پر ہوا، یہ واقعہ ہم نے آپ کو بتا دیا. پھر وہ بشیر نامی منافق یہاں سے بھاگ کر کے کھلا مشرک ہو گیا اور مکے میں جا کر کے مقیم ہو گیا اور شرک پر مرا. یہ ان دو رکوعوں کا خلاصہ ہے. اب سن لیں. بے شک ہم نے تجھ پر نازل تیری طرف کتاب اتاری حق کے ساتھ تاکہ لوگوں میں فیصلہ کرے تو بما اراک اللہ، جو اللہ نے تجھے دکھلایا. خیانت کرنے والوں کی طرف سے مت جھگڑا کر، اللہ سے معافی مانگ جو جلد بازی. ان اللہ کان غفور، اور نہ جھگڑا کر ان لوگوں کی طرف سے جو اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کرتے ہیں. بے شک اللہ نہیں پسند کرتا جو خیانت کرنے والا ہو گنہگار. یہ لوگوں سے جو چھپتے پھرتے ہیں ولا یستخفون من اللہ، رب سے کہاں چھپ سکتے؟ وہ تو ان کے ساتھ ہی ہے نا رب. علمن و قدرتن و کما یلیق و بشانی. اس جو بیتون، جب انہوں نے رات کو مشورہ کیا اس بات کا جو اللہ تعالیٰ اس بات پر راضی نہیں. وہ کیسے راضی ہو کہ چور کو غیر چور ثابت کیا جائے؟ رب راضی ہے اس پر. فرمایا اور ہے اللہ تعالیٰ جو وہ کرتے آتا کرنا. آج ان منافقوں کو تنبیہ کی. انتم خبردار، تم یہ تو ہو بشیر، عورت کے بھائیوں کی طرف سے تم نے جھگڑا کیا دنیا میں. یہ بتاؤ کون جھگڑا کرے گا ان کی طرف سے قیامت کے دن؟ قیامت کے دن کون کرے گا؟ یا کون ہوگا علیہم، علی بمانے لام کے، کون ہوگا ان کے لیے وکیل؟ میں پہلے ضابطہ کر چکا ہوں نحات کوفیین کا. حروف جارہ مطلقاً ایک دوسرے کی جگاتے رہتے. کون ان کا وکیل بنے گا؟ اور جس نے برا عمل کیا، ظلم کیا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ کو غفور الرحیم پائے. جس نے گناہ کیا تو اپنے نفس پر ہے، اللہ علیم ہے. جس نے کمائی کوئی خطا یا گناہ پھر تہمت رکھی اس کی بری و ذمہ پر، جیسے یہاں بشیر نامی منافق نے لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ڈالی تھی بات، تو اس نے بہتان اٹھایا اور اس نے مبین چوری خود کی، بہتان دوسرے پر رکھا. اور اگر اللہ کا فضل تجھ پر نہ ہوتا، رحمت نہ ہوتی، تو گروہ میں سے ارادہ کر چکا تھا کہ تجھے بہکائیں، یعنی اصل بات کی تہ تک نہ پہنچنے دیں. اضلال کا یہ معنی. وما یضلون الا انفسهم، نہیں بہکاتے مگر اپنی جانوں کو، تجھے کچھ بھی ضرور نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ نے تجھ پر کتاب نازل کی، سنت نازل کی، اور ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو تو نہیں جانتا تھا، ان میں یہ واقعہ بھی ہے. وکان فضل علیک، یہ جو رات کو آپس میں مشورے کرتے رہے، سرگوشیاں کرتے رہے، ان کی رب تردید فرماتے. لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی ان سرگوشیوں میں کوئی خیر ہے. ہاں ایسی سرگوشی ہو کہ ہمارا بے صدقہ، جو آہستہ کسی کے کان میں کیا صدقہ کیا کرو، معروف بھلی بات کرو، لوگوں میں اصلاح کی ہو،
تو ایسی سرگوشی کا تو اعتبار ہے، لیکن گناہ کی سرگوشیوں کا کیا ہے؟ جس نے یہ کام کیے ابتغاء مرضات اللہ کے صدقہ معروف اصلاح بین اللہ، اللہ کی رضا کے لیے پسند قریب اس کو اجر عظیم ہے، کیونکہ وہ شخص بشیر چھوڑ کر کے چلا گیا تھا، فرمایا جس نے مخالفت کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، بعد اس کے اس کے سامنے ہدایت واضح ہو گئی اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کے اور راستہ اپنایا، اس کی پیروی کی، جدھر کو جاتا ہے مولّی ماتا ادھر کو پھیر دیں گے جب وانوسی جہنم و ساتھ میں۔ امام شافعی رحم اللہ تعالی کا ایک کتاب ہے جس کا نام ہے الرسالہ، الرسالہ للشافعی، یہ کتاب العمد ان کی کتاب ہے مشہور فقہ میں، اس کی 7ویں جلد کے آخر میں لگا ہوا، اس میں بھی ہے۔ اور امام سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے بھی مفتاح الجنہ کتاب کا نام ہے، اس میں بھی نقل کیا، اور بھی حضرات نے نقل کیا کہ ایک موقع پر امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے اس مسئلے پر غور فرمایا کہ اجماع حجت تو ہے امت کا اجماع، لیکن قرآن سے اس پر کہاں سے روشنی پڑتی؟ اجماع حجت ہے لیکن قرآن سے کہاں سے روشنی پڑتی؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے قرآن کریم پڑھا 3 دفعہ، اور یہ مسئلہ سمجھنے کے لیے تیسری مرتبہ جب یہ پڑھ رہے تھے تو ذہن اس طرح دیا کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ ہے امت کے اجماع کی کہ مومنوں کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے تو ہم اس کو پھیر دیں گے، تو امت کا اجماع۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحم اللہ تعالی فتاوی عزیزی میں لکھتے ہیں، اور بھی حضرات نے لکھا، ادلہ قطعیہ 3 ہیں، قطعی دلیلیں 3 ہیں، قرآن پاک، حدیث متواتر، خبر واحد نا، حدیث متواتر اور اجماع امت کا تعامل بڑی شے ہے، افسوس ہے کہ لوگوں نے اس کو نہیں سنا۔ آپ کی حدیث ہے لا یجمع اللہ امتی علی ضلالہ، میری امت کو اللہ تعالی جلالت پر نہیں اکٹھا کرے۔ ایک مسئلے کو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی سارے مانتے چلے آئے ہوں، اس کے مطابق عمل کریں، اور آج کوئی شخص کہے کہ وہ سب خطا کار تھے تو وہ خود خطا کار ہے۔ اجماع امت بڑی ہے۔ ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا اس کو کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، اور بخش دے گا اس کو جو اس کے علاوہ ہے جس کو چاہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا پس تاکید سے گمراہ ہوا، گمراہی دور کی۔ یدعونا، نہیں وہ پکارتے اللہ کے غرے مگر اناسا، اور زنانہ قسم کی چیزوں کو، اور نہیں وہ پکارتے مگر شیطان کو جو مردود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی اور کہا شیطان نے البتہ ضرور بناؤں گا میں تیرے بندوں میں سے حصہ مفروضہ طے کیا ہوا، اور البتہ ضرور ان کو بہکاؤں گا، اور البتہ ضرور ان کو آرزوئیں دلاؤں گا، اور البتہ ضرور ان کو حکم دوں گا، بس البتہ ضرور کاٹیں گے جانوروں کے کان، اور البتہ ضرور ان کو حکم دوں گا، بس البتہ ضرور وہ بدلیں گے اللہ تعالیٰ کی خلقت کو، اور جس نے بنایا شیطان کو دوست اللہ کے گھرے، بس تحقیق سے نقصان اٹھایا، اس نے نقصان اٹھانا کھلا۔ شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے اور آرزوئیں دلاتا ہے، اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کا۔ وہ لوگ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور نہیں پائیں گے وہ اس سے مخیصہ چھٹکارا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، بتاکید ہم ان کو داخل کریں گے جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، وعدہ اللہ کا حق کا۔ اور کون زیادہ سچا ہے اللہ تعالیٰ سے اجر قیل کے گفتگو کی؟ نہیں ہے تمہاری خواہشات اور نہ آل کتاب کی، جس نے عمل کیا برا
اس کو قبر نہ دیا جائے گا اور نہیں پائے گا اپنے لیے اللہ کے ورے کوئی ولی نہ نصیب۔ اور جس نے عمل کیا نیکیوں کا، مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ ہو مومن، پس وہ لوگ داخل ہوں گے جنت میں اور نہیں ظلم کیے جائیں گے نقیر تل برابر۔ اور کون اچھا ہے دین کے لحاظ سے اس سے جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کی طرف اور ہے محسن نیکی کرنے والا اور پیروی کی اس نے ملت ابراہیم کی علیہ السلام جو حنیفہ یکسو ہونے والے تھے، اور بنا دیا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو احاطہ کرنے والا۔ رب یہ بشیر نامی منافق مدینے سے بھاگ کر کے مکے چلا گیا۔ پہلے تو منافق تھا، زبان سے کلمہ پڑھتا تھا، اب کھلا مشرک۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کا یہ نتیجہ بتایا کہ ان کو کیا، ان کا حشر کیا ہو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تو وہ حق سے بہت دور کا گمراہ ہو گیا، بندہ بنا۔ آگے بات سنیں، اِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، ان نفی کا ہے، نفی کہنو تو آگے اللہ وغیرہ حرف استثناء ہوتا ہے۔ نہیں یہ پکارتے اللہ کے نیچے، اللہ کے ورے، الا اناسا، مگر اناسا۔ اب یہ اناسا سے کیا مراد ہے؟ تین تفسیریں جہاں مشہور ہیں، روح المعانی، تفسیر کبیر، کمالین، ساوی وغیرہ میں یہ موجود ہے۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ لفظ اللہ یہ ہے مذکر، اس کی تانیث انہوں نے نکالی لات، یہ تانیث لات کو پکارتے ہیں۔ لفظ عزیز مذکر ہے، اس کی انہوں نے تانیث نکالی عزا۔ لفظ منان مذکر ہے، اس کی تانیث انہوں نے نکالی منات۔ تو یہ اناث کو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے لات کو، منان کو چھوڑ کر کے منات کو، عزیز کو چھوڑ کر کے عزا کو، تو یہ ان کی اناث ہے۔ یہ تفسیر ہے۔ دوسری چیز، آلوسی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ لوگ باوجود اس کے کہ ان کے جو معبود تھے بنائے ہوئے وہ نر ہوتے تھے، لیکن پیار سے کہتے تھے انسا بنی فلان، ہوتے وہ ذکور مردوں کی شکل کے ہوتے تھے بت وغیرہ، لیکن پیار کی طرح کہتے تھے انسا بنی فلان، وہ فائد ناری۔ تیسری چیز، الا اناسا کا مطلب یہ ہے عورتیں ہوتی ہیں صنف نازک، یہ رب کو چھوڑ کر کے کمزور چیزوں کی، وہ اللہ تعالیٰ کے بغیر اور کس کے پاس طاقت ہے؟ تو قوی کو چھوڑ کر کے ضعیفوں کی طرف بھاگتے ہیں صنف نازک کی، تو صنف نازک ماں ضعیف اور کمزور کی طرف کیا، جیسے کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دونه لن يخلقوا ذبابا ولا آگے ضعف الطالب والمطلوب، طلب کرنے والا بھی ضعیف ہے، مطلوب بھی، تو ان کو تشبیہ دی عورتوں کے ساتھ ضعیف ہوں گے۔ اب یہ لات اور منات اور عزا کے متعلق بات تو اپنے مقام پر آئے گی، کیونکہ یہاں لفظ آگے تو مختصر میں عرض کرتا ہے۔ بخاری میں موجود ہے کہ لات اسم رجل، لقب تھا ایک آدمی، یلط سویقا للحجاج، حاجیوں کو ستو گھول گھول کر کے پلاتا تھا، سخی ملنگ تھا۔ یہ بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مر گیا، قبر اس کی طائف میں تھی،
عقفو علی قبرہ ہی ابن کثیر، اس کی قبر پر لوگوں نے عرس لگا دیا، میلہ لگا دیا، وہ سب ہو، اس کا مجسمہ بنا دیا انہوں نے، مکہ مکرمہ میں کھڑا کر دیا۔ وَقَانُوا يَسْتَعِينُونَ بِهِ عِنْدَ الشَّدَائِدِ، سختیوں میں اس کی مدد مانگتے تھے۔ یہ ہے بدور بازگاہ میں شاہ ولی اللہ صاحب رحم اللہ تعالی کی عبارت۔ تو لات آدمی کا نام لقب تھا، عامر اس کا نام تھا، عامر ابن ود۔ اور عزا کیا تھی؟ شمائل اس میں نسائی میں روایت ہے، جو سیاستہ کی 3 نمبر کی کتاب ہے۔ عزا ایک پری تھی، خاپورے، جنڑی ہوتی ہے نا مادہ جن، خاپورے پری، یہ کبھی ظاہر ہو جاتی تھی کبھی چھپ جاتی تھی۔ 8 ہجری میں جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد ابن ولید سے فرمایا جا کر کے عزا کو ختم کر دیا۔ مکہ مکرمہ سے چند میل دور ایک مقام تھا، وہاں کیکر کے درخت تھے، کچھ مکانات تھے، کھانے پینے والے ملنگ وہاں جمع تھے۔ یہ گئے مکان گرائے، درخت کاٹائے، ملنگوں کو بھگائے۔ آ کر کے کہا کہ حضرت وہاں درخت کاٹ آیا، مکان گرایا، ملنگوں کو نسا بجایا۔ آپ نے فرمایا کہ عزا کے ساتھ کیا کیا؟ کہ حضرت وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، فرمایا تو نے کچھ نہیں۔ دوبارہ گئے تو جا کر کے دیکھا امراۃ ناشزۃ راسھا، ایک عورت ہے، سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، گرد سر پر ڈالتی ہے غبار، کہتی ہے کفران کہ یا عزا، عزا تیری گت بن گئی، تیری تو ناش ہو گئی۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا اور ختم کر دیا۔ یہ نسائی شریف کی روایت کا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں۔ آئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، فرمایا ہاں تلک العزا ولم تعبد بعد اليوم، یہ عزا تھی، اس کے بعد اس کی عبادت نہیں۔ یہ حوالے ہم نے گلدستہ توحید کتابوں میں باقاعدہ حوالے دے دیے، کو تو دیکھ لینا۔ اور منات جو ہے اسم رجل، آدمی کا نام تھا، بڑا مقتدا اور مقتدر تھا، اس کی پوجا کر فرمایا یہ نہیں پکارتے مگر شیطان کو جو مردود ہے۔ شیطان کو تو براہ راست کوئی نہیں کہتا یا شیطان واغثنی یا ابلیس واغثنی، لیکن شیطان کے کہے لگ کر غیر اللہ کو پکارنا گویا شیطان کو پکارنا۔ جیسے آگے آئے گا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جی شیطان کی عبادت میں۔ تفسیر کبیر روح المعانی وغیرہ میں کہ شیطان کی عبادت کون کرتا ہے، تو مطلب یہ لیتے ہیں کہ شیطان کے کہنے پر تو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو گویا شیطان کی عبادت کرتا ہے، تو شیطان کے کہنے پر غیر اللہ کو پکارنے والے گویا شیطان کو پکارتے ہیں۔ مرید میم کے فتح سے مردود، مرید میم کے ضمے سے ارادہ کرنے والا، اللہ کی لعنت ہو۔ شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں سے حصہ بناؤں گا، مفروضہ طے شدہ، میرے چیلے بھی ہوں گے اور ہیں بکثرت، ان کو بہکاؤں گا، آرزویں دلاؤں گا، ان کو حکم دوں گا، وہ جانوروں کے کان کاٹیں گے۔ یہ جانوروں کے کان کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ جاہلیت میں یہ رسم تھی کہ مثلا کسی کے 10 جانور ہیں، ایک جانور کو لات یا منات یا عزا یا ہبل یا کسی کے نام پر چھوڑ اور کان کاٹتے تھے، علامت ہوتی تھی کہ یہ غیر اللہ کے لیے وقف ہے۔ جیسے یہ بازاروں میں گائیں یہاں پھرتی ہیں، اکثر جہل لوگوں نے، مشرک لوگوں نے اپنے پیروں کے تقرب کے لیے کھلی چھوڑ، کوئی نہیں پوچھتا۔ تو کان کاٹنے کا یہ مطلب علامت ہوتی تھی کہ یہ جانور یہ لات کے نام کا ہے، یہ منات کے نام کا ہے، یہ شرک ہے، اور میں حکم دوں گا ان کو یہ خدا کی خلقت کو بدلیں گے۔ یہی تفسیر کبیر میں روح المعانی وغیرہ میں ہے کہ مرد کے لیے داڑھی منڈوانا یہ اسی میں شامل ہے
فلا یغیرن خلق اللہ، عورت کے لیے سر منڈوانا اسی کی مد میں ہے اللہ تعالی کی خلقت کو بدلنا۔ اب رمضان شریف قریب آ رہا ہے، آپ میں کچھ حضرات حفاظ اور قراء بھی ہوں گے، جگہ تلاش کر لی ہوں گی یا کریں گے تراویح کے لیے، تو ایک گزارش میری بھی سن لیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس آدمی کی داڑھی ایک اپنی مٹھی کے ساتھ قبضہ فتح سے بھی ہے، قبضہ ضمے کے ساتھ بھی ہے، دونوں دوست، ایک قبضے سے کم جس کی داڑھی ہو امام، اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ، تو اپنی نماز تو خیر رہی، قوم کی نمازوں کا بوجھ نہ اٹھا۔ قبضے سے کم داڑھی منڈواتا ایک جو کبھی آ رہی ہے وہ اس کا کوئی گناہ نہیں، جو کٹاتا ہو، کٹانا اور منڈوانا دونوں ایک طرح کا جرم اور انا۔ جو امام نماز پڑھاتا ہے اور اس کی داڑھی قبضے سے کم ہے تو اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ۔ حوالے دیکھنی ہو تو حلیۃ المسلمین کتاب ہے، طبع شدہ ہے، اس میں میں نے باقاعدہ حوالے دے دیے، فقہ کے حوالے ہیں، حدیث کے حوالے ہیں، اکابر کے حوالے ہیں، حلیۃ المسلمین طبع شدہ رسالہ ہے، ضرور دیکھیں۔ تو داڑھی کا مسئلہ ضمن آیا، اس لیے یہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ رمضان کے لیے رکھ لیتے ہیں داڑھی، للہ نہ لاجل رمضان، اور جب وہ رمضان چلا جاتا ہے تو پھر سفن صفائی، یہ بھی نہ چاہیے، للہ۔ اور یاد رکھیں داڑھی سنت نہیں ہے، داڑھی واجب ہے، دلائل اسی میں دیکھ لینا، حلیۃ المسلمین طبع شدہ رسالہ ہے، یہ 4 عربی علماء کے فتوے تھے، ان کا میں نے ترجمہ کیا ہے، مقدمہ میں نے لکھا ہے، اور اس میں ہم نے فقہی حوالے دیے ہیں، اس کو ضرور دیکھ لینا، چھوٹا سا حلیۃ المسلمین طبع شدہ۔ جس نے شیطان کو دوست بنایا اللہ کے ورے فقط خسر خسران مبین، شیطان ان سے وعدے کرتا ہے، آرزوئیں دلاتا ہے، اور بھی وعدہ کرتا ہے شیطان ان سے مگر دھوکے۔ وہ لوگ ان کا ٹھکانہ جہنم، اس سے نہ پائیں گے محیصہ۔ محیص کو مصدر میمی بھی قرار دیتے، چھٹکارا۔ محیص کو ظرف کا صیغہ بھی بناتے ہیں، چھوٹنے کی جگہ، بخلاف اس کے والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا۔ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں وعدہم اللہ وعدا وحقا لہم حقا، دونوں مفعول مطلق۔ اور کون زیادہ سچا اللہ تعالی سے قیلا۔ یاد رکھنا تاج العروش قاموس کی شرح ہے، تاج العروش، اس میں زیادہ بسط سے بات کہتے ہیں کہ قالا یقولو قولن بھی مصدر ہے، قیلن بھی مصدر ہے، مقالن بھی مصدر ہے، مقالتن بھی مصدر ہے، مقولتن بھی مصدر ہے، اور قالا ماضی کے طور پر آتا ہے تو وہ بھی مصدر ہے۔ قالا زیدن کی ترکیب پوچھتے، قالا زیدن کی کیا ترکیب ہے، تو یہ قالا مصدر ہے، قول و زیدن، تو یہ سب مصدر ہیں، تفصیل تاج العروش میں دیکھ لیں۔ لیسا بامانی، جہاں آپ کو جلالین میں یہ ملے گا، لیسا الامر منوطن بامانیکم، لیسا الامر منوطن، ناتا یا نوتو توا کے ساتھ طوطے والی، لیسا الامر منوطن بامانی، بعض تفسیروں میں ملے گا لیسا الامر متعلقا بامانیکم، یہ معاملہ تمہاری خواہشات سے وابستہ نہیں، یعنی جو تم چاہو گے ایسا ہو نہ، ولا امانی اہل الکتاب، اہل کتاب جو آرزوئیں رکھتے ہیں معاملہ اس سے بھی وابستہ اور متعلق نہیں۔
من یعمل سوءا یجز به، اور پائے گا نہیں اللہ کے ورے کسی کو ولی نہ نصیب۔ جس نے بھی اچھے کام کیے من ذکر و انثی ہو مومن، وہ جنت میں داخل ہوں گے، ان پر نقیر ظلم نہ ہوگا۔ آجی فتیل قطمیر، نقیر کے معنی آپ سن چکے۔ اس سے بہتر دین کس کا ہے جس نے اللہ کے سامنے اپنی گردن جھکا دی، نیکی بھی کرتا ہے، ملت ابراہیم کی پیروی کرتا ہے۔ ملت ابراہیم کی تفصیل میں کر چکا ہوں پہلے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وکان اللہ بکل شیء ویستفتونک، اور تجھ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں عورتوں کے بارے میں، تو کہہ دے اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتا ہے ان کے بارے میں، اور وہ چیز جو پڑھی جاتی ہے تم پر کتاب میں یتیم عورتوں کے بارے میں، وہ کہ نہیں دیتے تم ان کو جو ان کے لیے لکھا گیا ہے، اور تم اعراض کرتے ہوئے سیکھ ان سے نکاح کرو، والمستضعفین، اور کمزور بچوں کے بارے میں، اور یہ کہ کہو تم قائم رہو تم یتیموں کے لیے انصاف پر، اور جو بھی تم کرو گے خیر، بس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اور اگر کوئی عورت خوف کرے اپنے خامن سے نشوزن سب دماغی کا یا اعراض کا، بس کوئی حرج نہیں ان پر یہ کہ دونوں صلح کریں، آپس میں صلح کر لینی، اور صلح بہتر ہے، اور حاضر کیے کہ نفس بخل پر، اور اگر تم نیکی کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے بس بے شک اللہ تعالیٰ ہے جو تم کرتے ہو خبردار، اور ہرگز تم طاقت نہیں رکھو گے کہ تم عدل کرو عورتوں کے درمیان، اگرچہ تم حرص کرو، بس نہ جھک جاؤ، کل اللیل پورا جھک جانا، فَتَذَرُوهَا، بس تاکہ چھوڑ جاؤ تم اس کو کالمعلقہ جیسے لٹکی ہوئی، اور اگر اصلاح کرو گے تم ڈرتے رہو گے پھر اللہ کان غفورا رحیم، اور اگر جدا ہوگے وہ دونوں غنی کر دے گا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی گنجائش سے، اور ہے اللہ تعالیٰ کشائش کرنے والا حکمت والا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور البتہ تاکید سے ہم نے تاکید کی ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے اور تمہیں بھی، اس کی اتقوا اللہ، یہ کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر انکار کرو گے تم فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور ہے اللہ تعالیٰ غنی حمید قابل تعالیٰ۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور کافی اللہ تعالیٰ وسیع، اگر چاہے فنا کر دے تمہیں ایھا الناس، اور لے آئے اوروں، اور ہے اللہ تعالیٰ اس پر قادر۔ جو شخص ارادہ کرتا ہے دنیا کے بدلے کا فعند اللہ ثواب دنیا والآخرہ، دنیا کا بدلہ بھی اس کے پاس آخرت کا بھی، اور ہے اللہ تعالیٰ سمیع بصیر۔ رب سبق الغایات فی نشر الآیات، اور بیان القرآن وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ سورت کی ابتدا میں عورتوں کے کچھ حقوق تھے وراثت وغیرہ، درمیان میں اور مسائل بیان ہوتے ہیں، اب پھر ان حقوق کی طرف رجوع کیا جاتا ہے جو عورتوں سے متعلق، اور لوگوں نے آپ سے سوال کیا اس کا جواب دیا۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ، فتویٰ کا معنی ہوتا ہے الحکم، یستفتونہ کا معنی تو سے حکم طلب کرتے ہیں، تو فتویٰ کے معنی الحکم، حکم، فتویٰ طلب کرتے ہیں عورتوں کے بارے میں، تو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ان کے بارے میں، وہ آگے بات سمجھنا۔ پہلے پارے کے آخر میں میں نے بات عرض کی تھی، رغبہ کا صلہ عن آئے تو اس کے معنی اعراض کرنا، اور رغبہ کا معنی فی آئے تو اس کا معنی شوق کرنا، رغبہ کا فی صلہ آئے تو شوق کرنا۔ یہاں دونوں تفسیریں موجود، بخاری شریف کی روایت میں بھی ہیں اور تمام تفسیروں میں، اور اچھی طرح سے سمجھیں۔ ایک شخص ہے، اس کا چچا تایا فوت ہو گیا، اس کی لڑکی ہے، اب اگرچہ بالغ ہو چکی ہے، بیٹبار ماں سبقہ کے یتیم تھی، مرتے وقت جب باپ فوت ہوا تو وہ یتیم تھی، تم اس کے سرپرست،
اگر وہ لڑکی جمیلتن حسینتن خوبصورت ہوتی تو یہ اس سے نکاح کر لیتا، مہر پورا جتنا اور دیتے اتنا نہ دیتا، کہ میں ہی تو سرپرست ہوں، مجھے کون پوچھے گا۔ اور بھی جو عورتوں کے حقوق ہوتے جیب خرچ وغیرہ وہ بھی پورا نہ دیتا کہ مجھ سے کوئی پوچھنے والا ہے ہی۔ اگر وہ ہوتی خوبصورت مال والی تو خود نکاح کرتا اور اس سلسلے میں اس کا مہر اور دیگر حقوق پورے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر نکاح کرنا ہے پورے حقوق ادا، مہر بھی پورا، اور اگر دمیمتن ہوتی بدشکل ہوتی تو پھر اس سے اعراض کرتے اور نکاح نہ کرتے۔ تو یہاں دونوں صورتیں بیان کرتے ہیں، سن لینا۔ فرمایا جو تم پر یتیم عورتوں کے بارے میں پڑھا جاتا ہے کتاب میں، وہ جن کو نہیں دیتے تم جو ان کے لیے لکھا گیا ہے، یعنی جو مہر ان کا ہونا چاہیے، جو جیب خرچہ وغیرہ ان کو ملنا چاہیے، وَتَرْغَبُونَ فِي أَن تَنكِحُوهُنَّ وَتَرْغِبُونَ فِي أَن تَنكِحُوهُنَّ، تم شوق رکھتے ہو کہ ان سے تم نکاح کرو، تو شوق تو ہے اور تم ان کا حق نہیں ادا کرتے۔ رب تعالیٰ فرماتے ایسا مت، انصاف سے۔ دوسری صورت میں وَتَرْغَبُونَ عَنْ أَن تَنكِحُوهُنَّ، تم اعراض کرتے ہو کہ ان سے نکاح کرو، خود نہیں کرتے تو دوسرے سے نکاح کراتے ہو، تو ان کے حقوق کا وہاں بھی خیال رکھنا، حق نہ ضائع۔ کمزور بچوں کے بارے میں بھی یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھی خیر کرو گے پھر اللہ کان بیا۔ آگے بیوی خاوند کے اختلاف کر دیں۔ اگر کوئی عورت خوف کرتی اپنے خاوند سے بد دماغی کا کہ بڑا لڑاکا ہے، بد دماغ ہے، سخت گیر ہے، یا اعراض اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، تو کوئی حرج نہیں کہ آپس میں صلح کر لیں۔ صلح کا یہ معنی کہ عورت اپنے مال کا کچھ حصہ معاف کر دے، اپنا کوئی حق چھوڑ دے، جیب خرچہ ہے معاف کر دے، کچھ اس میں کمی کر دے تاکہ اس کا میلان میری طرف رہے، ایسی بات کرنے میں کوئی حرج نہیں، صلح ہی بہتر۔ اور نفوس پیش کیے گئے، حاضر کیے گئے بخل پر۔ بخل تو ہر ایک میں عورت کہے گی میں اپنا حق کیوں چھوڑوں، مرد کہے گا میں اپنا حق کیوں چھوڑوں، تو پھر تو صلح نہیں ہوگی۔ فرمایا نیکی کرو گے تم، تقوی اختیار کرو گے، اللہ تعالیٰ علیم ہے جو تم کرو، اور تم طاقت نہیں رکھو گے کہ تم عورتوں کے درمیان عدل کرو، اگرچہ تم حرص، وہ کیسے؟ یہ تو تم کر سکتے ہو، لباس میں برابری، خوراک میں برابری، رہائش کا مکان برابر، شباشی میں برابری ہو کہ ایک رات ایک کے پاس رہے، دوسری رات دوسری، لیکن قلبی محبت جو کسی ایک کے ساتھ ہے وہ اختیاری نہیں۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، بیویوں میں برابری کر کے فرماتے تھے، اللہ مہذا قسمی فیما عملے کو ولا تو آخذنی فیما تملے کو ولا عملے کو یرید مودت عائشہ رضی اللہ تعالی۔ پروردگار جس تقسیم کا میں مالک ہوں وہ تو میں نے کر دی، اور جس کا میں مالک نہیں ہوں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تبھی محبت ہے، وہ میرے بس کی بات ہے۔ فرمایا لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ تم کسی ایک کی طرف جھک جاؤ، کل المیل، پوری طرح جھک جانا، اور چھوڑ دو فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ۔ ہاں کی ضمیر کدھر جاتی ہے؟ تو آپ کو جلالین تک میں ملے گا، فَتَذَرُوهَا الْمُمَالُ عَلَيْهَا، وہ عورت جس کے مقابلے میں دوسری کی طرف میلان کیا گیا ہے۔ الممالہ تو بھی کہہ سکتے ہو، الممالہ تو علیہا، وہ عورت جس پر دوسری کی طرف میلان کیا گیا ہے اس کو تم چھوڑ دو، کل معلقہ، لٹکی ہوئی، جیسے یہ اوپر پنکھا لٹکا ہوا ہے، نہ زمین کا نہ آسمان۔
اگر صلح کرو گے اور ڈرتے رہو گے اللہ تعالیٰ غفور ہے۔ اور اگر وہ جدا ہو جائیں، کیسے طلاق کی نوبت آئے تو پھر بھی خوف نہ کرو، یغنی اللہ کلا من سعتہ، اے کلا من الزوج والزوجۃ، ہر ایک کو اللہ غنی کر دے گا، اس کو مرد دے دے گا، اس کو عورت دے دے گا۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حکم ہم نے جو دیے ہیں اس لیے دیے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور ہم نے اہل کتاب کو بھی تم سے پہلے وصیت کی تھی اور تمہیں بھی ان اتقوا اللہ، تقوی کو نہ چھوڑنا، ہر حکم کے ساتھ تقوی تقوی تقوی، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ غنی ہے ہمیں، وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور کافی اللہ وکیل۔ پھر آگے دھمکی دی رب نے، اگر چاہے یذہبکم اے یفنیکم ویہلکم، چاہے تمہیں فنا کر اڑا دے ختم کر دے، اے لوگوں اور ایک لمحے میں ایک سیکنڈ سے پہلے وہ زلزلہ لائے سب ختم ہو اور عذاب لائے، اس کے سامنے کوئی مشکل تو ہے نہیں، ایک لمحے میں اور لائے، اللہ اس پر قادر ہے۔ جو تم میں دنیا کا بدلہ چاہتے ہیں رب دنیا کا بدلہ دے دے گا، آخرت کا چاہتا۔ آپ دنیا میں دیکھیے چاند تک تو پہنچنے والے پہنچ گئے، زہرہ پر کمندیں ڈال رہے ہیں، خلا میں پھر رہے ہیں، مہینوں رہ رہے ہیں، زمین کی تہ میں رہ رہے ہیں، اور بڑا کچھ کیا۔ دنیا میں کوئی ترقی کرنا چاہے گا دنیا میں، آخرت میں جانا چاہے گا وہ ملے گا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جاؤ قوامین، پابندی کے ساتھ قائم رہنے والے، انصاف پر گواہی دینے والے اللہ کے لیے، اگر اپنے نفوس کے خلاف کیوں نہ ہو، اول والدین یا ماں باپ کے خلاف یا اقربین کے خلاف، اگر ہے وہ غنی یا فقیر بس اللہ زیادہ خیر پائے قریب ہے ان دونوں کے، بس نہ پیروی کرو تم خواہش کی، ہن انتاجرو، اس سے کہ تم عدل کرو، اور اگر تم تلغو زبان کو دباؤ گے یا اراد کرو گے بس بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو خبردار۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر، اور کتاب پر جو نازل کی اپنے رسول پر، اور ہر اس کتاب پر جو نازل کی پہلے، اور جس نے انکار کیا باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی والیوم الآخر، بس تاکید سے بہتا وہ گمراہ دور۔ بے شک وہ لوگ آمنو ثم کفروا، ایمان لائے پھر کفر کیا، ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، نہیں اللہ تعالیٰ تاکہ ان کو بخشے اور نہ تاکہ ان کو راستے پر چلائے، ہدایت دے ان کو راستے کی۔ خوشخبری سنا منافقوں کو کہ بے شک ان کے لیے عذاب علیم ہوگا۔ وہ لوگ ہیں جو بناتے ہیں کافروں کو دوست مومنوں کے نام، کیا تلاش کر کے ان کے پاس عزت، بس بے شک عزت اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور تاکید سے اس نے نازل کیا تم میں کتاب میں یہ کہ جب سنو تم اللہ کی آیتوں کو، انکار کیا جاتا ان کا اور استہزاء کی جاتی ان کی، بس نہ بیٹھو تم ان کے ساتھ یہاں تک کہ مشغول ہو وہ کسی بات میں اس کے علاوہ، بے شک تم اذن اس وقت ان جیسے ہوگے، بے شک اللہ تعالیٰ جمع کرنے والے منافقین اور کافرین کا نار جہنم میں سب وہ ہیں جو انتظار کرتے ہیں تمہارے بارے میں، بس اگر تمہاری فتح ہوتی اللہ کی طرف سے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر ہوتا ہے کافروں کے لیے ایسا تو کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم، کیا ہم نے نہیں غلبہ پا لیا تھا تم پر، اور ہم نے نہیں بچایا تمہیں، روکا تمہیں مومنوں سے، بس اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن، اور ہرگز نہیں بنا اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی راستہ۔ رب آپ نے ابھی طلاق کا مسئلہ سنا، بیوی خاوند میں جھگڑا ہو، طلاق ہو، ایسے موقع پر شہادت اور گواہی کی بھی ضرورت پڑے، جھگڑا ہو قوموں میں، افراد میں، طلاق کی نوبت ہو، اختلاف ہو تو شہادت کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو پابندی کے ساتھ انصاف پر گواہی دو، نہ بیوی کی خیال رکھو دھڑا نہ کم، نہ ایک فریقہ نہ دوسرے کا، جو حق بات ہے وہ، اگر اپنے نفوس کے خلاف گواہی کیوں نہ، نفوس کے خلاف گواہی کا یہ معنی اقرار کرنا،
اگر تم سے غلطی ہوئے تو مجھ میری غلطی، ماں باپ کے خلاف ہو تو، قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو تو حق کو ملحوظ ہے۔ اگر وہ غنی یا فقیر ہے، اللہ زیادہ خیرخواہ اور زیادہ قریب ہے، تم خواہش کی پیروی نہ کرو۔ بعض یہاں نکالتے ہیں اللہ تعدلو، اس سے کہ عدل نہ کرو۔ بعض کہتے ہیں ہم نکالتے ہیں فلا تتبعوا الہوی عن ان تعدلوا، اے مورے زینا عن ان تعدلوا، خواہش کی پیروی نہ کرو اس سے کہ تم عدل کرو۔ اب جہاں ایک نحوی اشکال ہے اس کو سمجھیں۔ مزید اس طرح کی اسلامی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔